صدر اور جمہوریت بہانہ، معدنیات اور تیل نشانہ۔ وینزویلا کے دارالحکومت کوراکس میں 7 دھماکے، وینزویلا کے دفاعی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کا دعویٰ۔ وینزویلا نے دھماکوں کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کر دی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ۔ صدر نکولس نے امریکہ اور اس کی سرپرستی میں چلنے والے گروپوں کو حملوں کا قصوروار قرار دے دیا۔ کوراکس حکومت کی شدید مذمت، کہا کہ امریکی فوجی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں۔ حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل، معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ پاک فضائیہ کی روایتی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ۔ پاکستان ایئر فورس کا تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کامیاب تجربے پر خراج تحسین۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد، کہا کامیابی دفاعی تکنیکی مہارت اور قومی سلامتی کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ مودی سرکار کی ہندوتوا شناخت پر کھلی چارج شیٹ تیار۔ معتبر عالمی جریدے نے BJP حکومت کے جمہوریت کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار۔ مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی ہے۔ گرجا گھروں پر حملے، کرسمس علامتوں کی توہین پر مودی کی خاموشی سوالیہ نشان۔ 2014 کے بعد مسلمان رہائش، ملازمت اور ووٹ کے حق سے محروم ہیں۔ اینٹی کنورژن قوانین اور پولیس رویہ اقلیتوں پر تشدد کو تحفظ دے رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشافات۔ مودی سرکار کی پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی، بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات سختی سے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر بھارت دہشت گردی کو فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنا کردار توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے بالخصوص پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے۔ سرحد پار ٹارگٹ کلنگ، پراکسیز کے ذریعے تخریبی کارروائیاں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو خفیہ اعانت بھی نہایت تشویشناک ہے۔ بھارت سے جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو جو مقام عالمی سطح پر ملا، پہلے کبھی نہیں ملا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے مزید کہا، گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ کامیاب سفارتکاری کا کریڈٹ پاکستانی قیادت کو جاتا ہے۔ دونوں ملکوں کی طویل شراکت داری ہے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ امریکی صدر کی ایران کی اندرونی معاملات میں مداخلت عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی کا سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام خط، باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت، فوری کارروائی کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 4 جنوری کو پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ 2025 افغانستان میں خواتین کے لیے انتہائی تاریک اور دردناک ثابت۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین بنیادی حقوق، تعلیم، ملازمت اور باوقار زندگی سے محروم۔ افغان میڈیا آمو ٹی وی کے مطابق خواتین کی تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی میں شمولیت پر پابندیاں بدستور برقرار۔ سخت ڈریس کوڈ پر مجبور کیا گیا، خلاف ورزیوں پر گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ MQM پاکستان کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ متحدہ رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں، ملک کی بقا اور سلامتی کراچی کی سلامتی اور بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ ملک کی تعمیر و ترقی بھی کراچی کی تعمیر و ترقی پر منحصر ہے۔ شہر آج بھی سسک کر ملک کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ANF کا ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف فیصلہ کن کریک ڈاؤن۔ لاہور، پشاور، پشین، گلگت اور دیگر شہروں میں 7 کامیاب کارروائیاں، 5 ملزمان گرفتار۔ بیرون ملک اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ 63 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 40.25 کلو گرام منشیات برآمد۔
پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ صوبے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ راولپنڈی کے صدر بیرونی میں خطرناک بین الاضلاعی ڈکیت اور اجرتی قاتل گینگ کا پولیس پارٹی سے مقابلہ۔ فائرنگ کے دوران شہری سے گاڑی چھیننے والے 4 ڈاکو ہلاک، 2 فرار۔ برآمد شدہ گاڑی اور اسلحہ تحویل میں لے لیا۔ چند روز قبل گینگ نے فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے تاجر کو قتل کیا تھا۔ فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے سرچنگ جاری۔ پنجاب میں این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ آئندہ 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب میں شدید دھند کا امکان۔ لاہور، ملتان، صاحبال سمیت متعدد اضلاع متاثر ہوں گے۔ بالائی سندھ اور وفاقی دارالحکومت میں بھی دھند کے امکانات۔ حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک حادثات کا خدشہ۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ کراچی میں صبح سویرے ہلکی دھند کے ساتھ موسم سرد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی۔ فضائی معیار بتدریج مضر صحت قرار۔ لاہور میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 236 کے ساتھ انتہائی مضر صحت قرار۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ۔ خشک سردی میں اضافے کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے حسین نظارے۔ نتھیا گلی، ایوبیہ، چھانگلہ گلی اور باڑہ گلی میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ نتھیا گلی کے چرچ پارک میں سیاحوں کا میلہ سج گیا۔ لوور گلیات میں بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ شوگران، کاغان اور ناران میں دوسرے روز بھی برف باری۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ آزاد کشمیر میں موسم نے حسین رنگ بکھیر دیے۔ سیاح مناظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ پی سی بی چیئرمین نے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں خواتین کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کا دورہ کیا۔ کوچز اور کھلاڑیوں سے ملاقات۔ کیمپ میں جاری فزیکل ٹریننگ، بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ پریکٹس کا جائزہ لیا۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ غذائیت سے بھرپور کھانا اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ سال نو کا پہلا سپر مون آج رات ہوگا۔ چاند معمول سے بڑا اور زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ پاکستان میں سپر مون کا آغاز شام 5:51 پر ہوگا۔ اسپارکو کے مطابق سپر مون چاند کے مقابلے میں تقریباً 6 سے 7% بڑا دکھائی دے گا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گئی۔ پاکستان نے افغانستان کو 133 رن سے شکست دے دی۔ افغان ٹیم 239 رنز کے تعاقب میں 105 رنز پر ڈھیر۔ عمر زیب کی شاندار بالنگ، 5 وکٹیں حاصل کی۔ اور آج 13 رجب المرجب، امام المتقین، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا علی ابن ابی طالب کا یوم ولادت۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جشن۔ مختلف شہروں میں محفل میلاد کا انعقاد۔ حیدرآباد میں قدمگاہ مولا علی پر شاندار چراغاں۔ کراچی، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی جشن۔